دعا پروردگار عالم ہم سب کا اس فیصلہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو وہ مرحومہ کے نام اللہ میں درج فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، جوارے جناب سیدنا سلام اللہ علیہ جگہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ حضرت سید الشہداء دنیا کی جس کس حصے میں بھی ہو رہی ہے پانے والے کو سب کو بڑی حفاظت فرمائے۔ ہماری لاکھوں قوم کی دعا ہمارے وارث پر توجہ فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ایک صلوات خطیب المیری جنگی محمد اور محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو جو ہے بادشاہ کی ہے سورہ یاسین سے ایک انتہائی مختصر آیت کا ٹکڑا آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے۔ سورہ یاسین جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام مجید کا دل ہے، در حقیقت اس کے لیے لفظ سورہ استعمال نہیں ہوتا، صرف یاسین ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس لیے کہ یاسین لقب ہے احمد مصطفیٰ کا۔ اگر آپ تھوڑا سا بولیں گے میں چند باتیں آپ کو خدمت میں پیش کروں گا آج کی، تھوڑا سا بولیے گا۔ یاسین قرآن کا دل اور یہ قرآن کے دل کی روح والی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بس اور بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ جو ہے افسر چونکہ مجلس سے چیلوں اور برائے بلندی درجات کے لیے اس لیے میں نے اس آیت کو انتخاب کیا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ بس میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ فرمائے اِنَّا بے شک نَحْنُ ہم نُحْيِي الْمَوْتَىٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھے؟ فرمائے نحن ہم نحیی الموتیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ امیر کائنات سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا ہم جب اللہ سے کوئی مدد مانگیں یا جب ہم اللہ کو پکاریں تو ہم کس انداز میں بولیں؟ گفتگو میں نے آج کی شروع کر دی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کو مخاطب کرو تو یہ کہہ کر کرو، اور جملے کا لفظ لے گا جو پہلے منٹ سے میرے ساتھ شریک عبادت ہے۔ اللہ کو تم یہ کہہ کر مخاطب کرو کہ اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ تجھے معصومین کا واسطہ، اے اللہ تو میرا فلاں کام کر۔ سائل مولا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کر کہنے کا مولا ہم اپنے کسی بزرگ سے بات کرتے ہیں تو ہم اسے آپ کہتے ہیں، ہم اس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو مولا جو اللہ خالق ہے اس کے بارے میں ہم لفظ آپ استعمال نہ کریں، ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ یہ کام کر دیں یا یہ کام ہو جائے، تو کا لفظ استعمال کیوں کریں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ لفظ تو میں ایک کا احتمال اور یقین ہوتا ہے، لفظ ہم میں دو سے زیادہ کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ واحد بھی نہیں بلکہ احد ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کسی
میں نے یہ آج کی بات سمجھا دی حضور اسی کو اگلے جملے کا لطف آئے گا، یعنی پھر سمجھے گا. یعنی فرمایا اگر تم نے کہا کہ اے اللہ آپ یہ کام کر دے تو یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس سے معاذ اللہ تو اللہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے، جبکہ وہ واحد بھی نہیں، وہ احد ہے. وہ خود اپنا تعارف یہ کہہ کر کروا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. سائلی کا مولا واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو دو آدھوں سے مل کر بنے وہ واحد ہے، جو ان دو آدھوں کو ملا دے وہ احد ہے. نہیں سمجھے؟ تو اللہ کون ہے؟ احد. اور واحد کون ہے؟ جو دو آدھوں کو ملا دے. انا و علی من نور واحد. بہت شکریہ. یہ بات میں نے ابھی بس پہلا جملہ کہا کیونکہ میں نے آپ کو آگے حضور لے کر جانا ہے، یعنی آپ کو لطف لیتے آئیے گا. فرمایا لفظ تو میں بس وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب وہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے نحن نحیی الموتیٰ، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. شبی بھائی نے مجھ سے کہا کہ سارے وہ آباد تشریف رکھتے کہ جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے. میں نے تو آپ لوگوں کو دیکھ کر موضوع شروع کیا ہے. ایک بات میں حضرت کی والدہ کی درجات کی بلندی کی مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ چلیے جتنے بھی بہتر سے بہتر الفاظ میں شامل ثواب کر سکوں میں آپ کے خدمت میں پیش کروں. آپ اس نے دے گا. اب اسے یہ نہیں کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اسے کہا نحن نحیی الموتیٰ، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. نہیں، میں پھر اصول کافی کا سہارا لوں گا. مذہب اہل بیت کی سے بڑی حدیث پر مشتمل کوئی کتاب ہے نہیں. جو کتب اربع جو ہمارا مذہب حدیث پر جس پر بیس کرتا ہے وہ 4 کتابیں. اس میں سے جو سب سے اہم ہے وہ اصول کافی ہے، جسے شیخ یعقوب کلیلی نے لکھا ہے. توجہ چاہوں سرکار صادق سے اس میں روایت موجود ہے. سائل کا مولا اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو وہاں کون مراد ہے؟ اور جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تو وہاں کیا مراد ہے؟ اب مجھے خبر نہیں ہے بھائی یہ جملہ سن کر کون کتنا بولے گا. امام فرماتے جب وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا اس سے مراد بس اللہ ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے ہم نے کیا اس کے ساتھ ہم بھی ہوتے ہیں. آپ کو محبت بہت دیتے ہیں، پیار کرتی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں آتا کم ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آؤں تو وہ بات کہہ کر جاؤں تو آپ کے دل میں اتر جائے. انشاءاللہ جو آنے والے مزید مجالس اس میں آپ سے خدمت ہوگا. اور بالخصوص 15 رجب کو جو بھائی اجازت صاحب کی طرف سے مجلس ہوتی ہے اس میں بھی میں انشاءاللہ سال گزشتہ نہیں آ سکتا، انشاءاللہ اس سال حاضری دوں گا. اور میں جب وہ کہتا ہے میں نے کیا تو بس مراد وہ ہے. توجہ ہے، میں نے اعلان بھی کر دیا کتاب نے. فرمایا جب میں کہتا ہوں کہ ہم نے کیا اور 12 فروری کو بھائی کے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے یا پھر رجب بعد میں اس میں بھی انشاءاللہ رات 10 بجے آپ کو خدمت میں آتے ہیں. شبی بھائی لوگ لیتے آئیے گا. فرمایا جب کہا میں نے کیا تو بس وہ ہے. جب وہ کہتے ہیں نانو ہم نے کیا تو اس کے ساتھ ہم 14 کیے. اب میں آیت پڑھوں گا ترجمے میں آپ بولیں گے نحن نحیی الموتیٰ. اب وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو مراد کیا ہوا کہ جہاں مردوں کو زندہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کام 14 کرتے ہیں. اللہ توجہ ہے. ایک بڑی خوبصورت بات ہے، کہیں تو کر دو. نہیں، میں خود ممبر سے پہلی بار کر رہا ہوں. نہیں صاحب اگر بولیں تو کرتا ہوں، اور اگر خاموش رہیں تو میں بہت اچھا آپ موضوع سن رہے ہیں. کہیں تو کر دوں بھائی. اب میں نے کہا نا کہ ارادہ اللہ کا ہے، زندہ 14 کرتے ہیں.
آپ نے جو داد دی، اکثر اوقات لوگ باہر کہیں آواز آ رہی ہو تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، بھئی میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اس کو مان لیں گے. اگر ہم کہیں کہ علی رزق تقسیم کرتا ہے تو سوچ میں پڑ جائے. بولیے نہیں، ایک اور مثال دے دے تو تاکہ بات اور بات ہو جائے. میں خود نمبر سے پہلی بار کر رہا ہوں. حضور بھئی اسرائیل ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اب میں کہوں اسرائیل موت دیتا ہے، بھئی اذن اللہ کا ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے. اب میں کہوں اسرائیل ملک الموت روح قبض کرتا ہے، موت دیتا ہے، سب مان لیں گے. اور جب کہیں کہ علی مردوں کو زندہ کرتا ہے یا علی موت دیتا ہے یا علی کے علم سے آتے ہیں تو لوگ سوچ، آپ نہیں، لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. مسئلہ کرو، معصوم سے کسی نے پوچھا کہ لوگ فرشتے کا کام مان جاتے ہیں، علی کا کام تو نہیں مانتے. فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہے. اور جو ہے آپ سب ادھر چلے جاؤ، ادھر سے بلاتے رہنا. یہ صرف آپ کیونکہ مجھے لطف آ رہا پڑھنا. کیا کسی فرشتے کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں؟ یہ رسول نے علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کی ولادت میں طہارت ہے، بس وہ محفل میں میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دے جو خوش ہو گیا. توجہ چاہوں گا تو اس لیے بڑی مہربانی، مولا آپ کو مبارک ہو. فرمایا ہم ایک اور بات سنی، چوتھے آسمان پر حضور جب ملک الموت سے رسول کی ملاقات ہوئی شب معراج، ملک الموت نے رسول سے کہا آپ کے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ اور رسول تو حضور سب جانتے تھے، مگر ہم جیسے بے علموں کا بڑھانے کے لیے کہا کیا تجھے میرے بھائی علی کا تعارف ہے؟ کہنے کا سرکار کمال کر دیا، دنیا کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے کہ سب کی جان میں نے نکالنی ہے، مجھے اس کا تعارف کیوں نہ ہو جس نے میری جان نکالنی ہے. اب مزہ آ رہا ہے، اب لطف آ رہا ہے، اب مجھے پڑھنے کا لطف آ رہا ہے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اب جو جہاں بیٹھ گئے اچھے سننے والے بھی ماشاءاللہ آگے بھی سارے اچھے سننے والے بیٹھے ہیں، لیکن جو تھوڑا سا پیچھے بیٹھ گئے اب وہاں سے بیٹھے بیٹھے یہ نہ سمجھے گا کہ دور بیٹھ گئے تو داد نہیں دینی، اسی طرح بولتے ہیں کہ دور فائدہ. فرمایا دنیا کو میرا تعارف، کیونکہ سب کی جان میں نے نکالی، مجھے اس کا تعارف کیوں نہ ہو؟ یہ میرے کائنات کا فرمان ہے نا، ایونا ثانا ممیت الموت، موت کو موت دینے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ حشر کے دن موت کو تھمبے کی شکل میں لایا جائے گا، جس پر علی چھری پھیر دیں گے تو لوگ کہیں گے آج تو موت بھی مر گئی، علی تو کیسے ہے؟ علی کہے گا کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کیونکہ میں اللہ کا چہرہ ہوں اور اللہ کے چہرے کو فنا کے بعد بھی فنا نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب سمجھے گا نحنو نحیی الموت، مردوں کو زندہ کرنا. میرے سامنے یقین کیجیے آپ کی داد کے بعد، آپ کی حوصلہ افزائی کے بعد میرے ذہن میں مختلف باب کھل گئے کہ میں اس آیت کی تشریح میں آپ کو کہاں لے کر جاؤں، لیکن چونکہ آپ سارے سلمان مزاج بیٹھے ہیں تو آج کی گفتگو میں آپ کو میں وہیں لے کر چلوں کہ جب علی نے ظاہری طور پر خلافت کی کرسی سنبھالی تو سلمان کو بلایا. اب ایسے سنتے ہیں جناب سلمان بلایا، علی فرماتے ہیں سلمان جی مولا میں علی تمہیں مدائن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں. کہاں جاؤ؟ مدائن میں بطور گورنر. نہیں سب آپ کی خطیب اور بہت اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ صاحبان کا فخر ہے، اتنے بڑے خاندان سے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے انہیں جان بھیجا ہے، لوگوں نے آگے سے خوشی کا اظہار کیا.
کہ یہ آپ نے ایک اچھا اضافہ ہے خطبہ میں، مولا انہیں سلامت رکھے. اس جملے پر مجھے دعا اور دعا آپ سے چاہیے. اگر بولیں علی کا مدائن کا گورنر بن کے جاؤ، کہ بھئی علی بطور گورنر میرا کام کیا ہوگا؟ علی کا مجھے کچھ نہیں کرنا، تو بس جا کے تخت پہ بیٹھ جا، تیرے حصے کا کام تو جانور کریں گے. جسے بات سمجھ آئی ہے وہ ضرور بولے گا. پھر میں جو تیرے حصے کا کام ہے وہ تو جانور. اب آپ کو معلوم نہیں ہے تو بچے ان کو بتا دو کہ کتے چوروں کو پکڑ کے لاتے تھے. سلمان کے سامنے اگر کوئی چوری کرتا تھا تو کتے پکڑ کے لاتے تھے، اور کسی کو اگر کوئی کتا پکڑ کے لاتا تو معلوم ہو جاتا کہ اس نے چوری کی ہے. گھبرائے نہیں، وہ وقت پھر آنے والا ہے، قائم جب آئے گا. جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا. جب قائم تشریف لائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ چوروں کو کسی بھی شہر کا چور ہوگا اسے کتے پکڑ کر لائیں گے. کہنے گا اچھا یعنی اچھا میں نے بھی بڑا سوچا. اجازت نہ سنیے گا، سامنے نگر کے بیٹھے تو سنے گا جملہ سنیے گا. میں نے بھی بڑا سوچا کہ اگر علی نے بطور گورنر مدائن میں تعینات کیا تھا سلمان کو، تو چور پکڑنے کا کام علی کہتے تو شیروں سے بھی ہو جاتا، بولے کبوتر سے بھی ہو جاتا. ایسا ہے یہ جو فقہ ہے نا جسے آپ کہتے ہیں کہ غور و فکر، یہ غور و فکر کا نام. میں نے بھی سوچا کہ بھئی شیر، ہاتھی، چمگادڑ جس کی بھی ڈیوٹی لگاتے وہ مدائن سے چوروں کو پکڑ کے سلمان کے سامنے لا دیتا. یہ کتے کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو مجھے ایک ہی بات نظر آئی کہ جب خندق کے میدان میں رسول نے فرمایا تھا من لحاظ القلب، کون ہے جو سوتے کی زبان بند کرے؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جا کر سوتے کی زبان بند کروں گا. تو برابر میں بیٹھے سلمان نے کہا مجھے علم تھا کہ تو ہی اس کے مقابلے میں جائے گا. علی نے کہا وجہ کا بچپن سے اب تک کتوں کی زبان تو نے تو بند کی ہے. اسی لیے علی نے کہا جاؤ. اتنے اچھے انکار سے پکار دی. توجہ ہے. اچھا بسم اللہ مولا یہ خیر کرے. تو میں اچھا جب سے کیسان تو رہا تھا تو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چہرے ایسے ہی کھلتے ہیں. توجہ ہے آپ سب. اب آگے چلتے چلیے اور لطف آؤ. علی نے کہا جاؤ اور تمہارا کام تمہارے حصے کے آپ کو جاننا کہ کہتے جائیں اب تو میں جا رہا ہوں تو آپ سے اگلی ملاقات کب ہوگی؟ کب تو نہیں گیا آپ سے. اگر میرا جو مقصد آنے کا وہ شبی بھائی کے ساتھ وعدہ تھا میں حاضر ہوں. پڑھنا اتنا ہے جتنا آپ بولتے ہیں اور آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی بس وہ آج تو مزاج کے مطابق آپ کا موسم بھی ہوگا. آج اتنی گرمی نہیں ہے تو لہٰذا بولتے رہے گا. ویسے بھی اب تو شام ڈل گئی ہے. جملے کرو سنیے کہ لیکن یا علی ملاقات، اب آپ سے ملاقات آپ کی زیارت کب ہوگی؟ علی فرماتے ہیں کہ تیرے لیے وقت موت اور تیرے عائشہ کربلا کے لیے تیری موت کے بعد. نہیں سمجھا؟ انہیں نہیں فرمایا کہ تیرے سے ملاقات ہوگی کب؟ جب تجھ پر موت کا وقت ہوگا. اور صلی صاحب یہ بھی امیر المومنین کا فرمان ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، مومن ہو یا منافق، مشرک ہو یا یہودی، کوئی مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ علی کا دیدار نہ کر لے. علی نے فرمایا بس فرق ہے مومن کے سرانے رحمت بن کر آتا ہوں اور منافق کے سرانے ہیبت بن کر آتا ہوں. مومن مجھے دیکھ کر خوشی سے جان دیتا ہے
کہ ساری زندگی جس کی ولایت پر قائم رہا آج آ گیا. اور فرمایا منافق مجھے دیکھ کر خوف سے جان دیتا ہے. یہ ساری زندگی جس کے بارے میں شک کرتا رہا یہاں ہے یا نہیں, وہاں ہے یا نہیں, وہ آج میری نزا کے وقت اس لیے گیا. خطیبانہ جملہ ہے, علی نے تو علی کے سرانے آنا ہے. فرق ہے کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے, کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے. سلمان کا ٹھیک ہے کہ لیے علی میری موت کا وقت کب ہے, ہم ایسے ہی امام رکھتے ہیں. توجہ ہے, میں نے کہا الحمدللہ ہم ایسے آئمہ رکھتے ہیں کہ کہنے لگے علی میری موت کا وقت کب ہے. علی کہ جب تو بیمار ہو تو مدائن قبرستان جانا, مردوں کو سلام کرنا, جس دن جواب آ جائے بچاگے گا. اس نے آج کے نتیجے کی طرف آ گیا, جس دن جواب آ جائے اسے سمجھ لینا کہ تیری اللہ اکبر اللہ. میں نے کہا یہ ہمارے امام ہیں. میں نے بڑے تین مارتے ہوئے کسی کے پیر کو, کسی کے رہبر کو, کسی کے امام کو دیکھا تو اس نے دنیا تک کا وعدہ کیا. فکر نگر بیمار ہے ڈاکٹر کے لیے جاؤں گا, فکر نگر بے روزگار ہے روزگار نہیں, مگر جیسے موت آئی مرید نے پیر کی طرف دیکھا, اس نے کہا بس یہیں تک ساتھ تھا. لوگوں کے پیر قبر تک ہیں, ہمارے رہبر قبر کے اندر ہیں. بولیے بولیے ہاں ہاں, لوگوں کے پیر تو کہتے ہیں, اور ہمارے رہبر ہمارے ائمہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے فکر نہ کر, ساری زندگی تو ہمارے نام پہ مرتا رہا, اب ہم تجھے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیں گے, اپنے نام کے ساتھ زندہ کر دیں گے. اسی لیے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, کہ جو آل محمد کی محبت میں گیا. اور خالد صاحب یہ بھی ہمارا مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین میں لکھا ہے کہ زائن نے مولا سے پوچھا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے, فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا فائدہ کیا, لوگ ایک قبر میں مر کے تم جاتے ہو, سوالات تم پر ہوتے ہیں, جوابات میرا دادا علی دیتا ہے. بات لمبی ہے, پوچھ میں بند کر دیں. جناب سلمان مدائن میں بیمار ہو گئے, جیسے بیمار ہوئے تو نوکر زادہ نے کہا چلیں ڈاکٹر کے پاس, طبیب کے پاس. کہنے کے طبیب کے پاس ہی چلنا, قبرستان چلنا. چلو ایک لطیف سی بات کروں, اس نے کہا سرکار ابھی تو طبیب کے پاس جانے کا وقت ہے, آپ کہہ رہے قبرستان چلو, کہ بس یہی فرق ہے, کوئی تو بات ہے. قبرستان آئے, مردوں کو سلام کیا, جواب نہیں آیا. چہرہ اتر گیا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے ابھی وقت ہے ملاقات علی کا. ابھی وقت ہے ملاقات. دو چار بار بیمار ہوئے اور بس سبھی ٹھیک ہے. آج اتنے وقت میرے پاس بھی آج کا وقت بچتا تھا کہ آپ کو میں پیش کی انشاءاللہ دوبارہ 12 سفر جو بہت ہوگی باقی احکامات انشاءاللہ اس میں حاضری ہوگی اور تفصیل سے ہوگی. خالد صاحب ایک دن بیمار ہوا, جناب سلمان قبرستان آ گئے, سلام کیا, السلام علیکم حاضر کرو. ایک قبر شک ہو, ایک مردہ باہر آیا,
بولو گے تو لطف آئے گا. علیہ السلام یا سلمان محمدی. صاحبات والے اگر جملے پر نہ بولتے تو مجھے دکھ رہتا. کہنے کہا اے سلمان محمدی میرا بھی سلام. سلمان نے کہا دنیا مجھے فارسی کے نام سے جانتی ہے, تجھے کیسے پتا کہ میں محمدی ہوں؟ کہا جس نے تجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ. بس نتیجہ کسی کا آج کا تھکے گا نہیں. کیا کہا؟ جس نے تجھے بھیجا اسی نے مجھے بھیجا. سلمان نے کہا ٹھیک ہے پھر اپنا تعارف کروا, کیونکہ میں تو خوش ہوں کہ اب علی سے ملاقات کا وقت آ گیا, میری موت کا وقت آ گیا. تعارف کرائیے اپنا. صاحب قبر نے کہا میں سام بن نوح, میں نوح کا بیٹا. بولیے سام. تھکے چلیے دو دفعہ پڑھے لکھے آبا بیٹھے ہیں. یہ سام بن نوح نبی کا اور خود بھی نبی. ٹھیک ہے تک تو نہیں گئے, جملہ کہنا اور پھر دیکھنا ہے, کیونکہ میں موت و حیات پڑھ رہا ہوں مگر شفیع بھائی کے کہے پر ولایت علی کے ساتھ, کیونکہ موت بھی اس کی ہے جس کا رہبر علی ہے. اسے جاگے گا. ان کا میں سام بن نوح کا بیٹا سام نبی. سلمان نے کہا اے نبی اللہ, اگر میری آواز پر کسی کو جاگنا تھا تو کوئی اور اٹھ جاتا. نہ بولے گا آپ کیوں آئے؟ کہ مبارک ہو جو تیرا پیر ہے نا علی, وہ دنیا میں تیری اہمیت بتلانا چاہتا تھا. سلمان نے کہا کیسے؟ کہ اگر تیرے کہے پر بھی کوئی عام مردہ زندہ ہوتا اور کل کو آ کے رضا قصے بدول صاحبان میں پڑھتا کہ سلمان کے کہے پر مردہ زندہ ہو گیا تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کون سا کمال ہے, یہ کام تو عیسیٰ نے بھی کیا تھا, یہ کام سلمان نے بھی کیا. کہ میرے زندہ ہونے سے فائدہ تیرا ہے, وہ بشری مردے زندہ کرتا تھا, تو نے نبی کو زندہ کیا. بشری مردے زندہ کرنا اور بات ہے, اور علی کے حکم پر تیرا یہاں آنا اور سلام تیرا کرنا. دیکھیے اگر سلمان کی فضیلت ہے تو یہ علی کی تعریف ہے, اور اگر علی کی کوئی فضیلت ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے. کیونکہ علی نے جتنے کام کیے, کام کرنے کے بعد سجدہ کیا اور اللہ نے کہا کہ تکبر بس مجھے جستا ہے, مجھے علی سجدہ کرتا ہے. میں کسی کو بھی پیچھے رہنے نہیں دے سکتا. جانیے گا نتیجہ, ادھر گھر آئے زہران سے وصیت کی. سلمان نے کہا بس جانے کا وقت آ گیا, اور ایک بار فضا کی طرف دیکھا. مولانا نے کہا تھا کہ موت کے وقت ہو, یوں دیکھا یا علی مدد, اپنے زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. بولیے یہ آپ کی میری یہ زبان ہے نا, کیا کہا یا علی مدد, اور چلا گیا. جیسے ہی انتقال ہوا زادان پریشان ہو گئے. کہ لگا وصیتیں بڑی سخت ہیں کہ غسل آب کوثر سے ہو, کفن جنت سے آئے, میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے نبی کا جنازہ پڑھایا. تھکے تو چھوڑو, اگلی بات آج کی بات آج سنی ہوگی انشاءاللہ جب دوبارہ حاضر ہوا, اور قریب میں تو بنا 12 سفر یہ انشاءاللہ حاضری ہوگی, پھر تفصیل سے بات ہو. ابھی یہ باتیں جاری تھی, اعلان ہو گیا جی عصر کے وقت سلمان کا مدائن کے چوک سے جنازہ اٹھایا جائے. آپ کی پریشان ہو گئے, توجہ, غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, جنازہ تیار. اگر زیادہ دور نہ گئے, 40 منٹ پہلے کی اگر بات آپ کو میری آج کی یاد ہے تو ابھی سب کو لطف آ جائے گا. جنازہ تیار, بس یہ کہ بس ابھی کے ابھی جنازہ اٹھے, یا سلمان کے دروازے کے باہر آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں دلدل محشر کرام. سادہ الفاظ میں کہوں تو علی کی سواری
سلمان کے دروازے پر آ کر روکی. علی نے نقاب پہنی. فرمایا یہ سلمان کا گھر ہے. سب نے کہا جی. پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا. علی آئے اور سلمان کے سرانے کھڑے ہو کر علی نے بس اتنا کہا السلام علیکم یا سلمان. چار بھائی پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یا علی مدد. علیہ السلام یا امیر المومنین. وہاں تو یہ لکھا ہے, میں نے آپ کی زبان میں جلدی سے آج کا ترجمہ کیا, کہا یا علی میرا بھی سلام. بس یہ کہنا تھا. صالح صاحب نے بھی صاحب اور دیگر اب اگر آج کا نتیجہ میں بولے تو چولے کا لطف لکھا. یہ کہنا تھا یا علی نے دیکھا مسکرا کے کہا سلمان واپس پلٹ جا, سلمان واپس پلٹ جا. یہ کہہ کر سلمان چار بھائی پہ پھر لیتا انتقال کر گیا. شاہزادہ علی کے قدموں میں گرا. کہنے لگا قربان جاؤں ابھی 5 گھنٹے پہلے مر گیا تھا, یہ تیرے آنے پہ زندہ کیسے ہوا؟ علی نے کہا نحنو نحیی الموتیٰ. جانے دو, دن ڈلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو, مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو. یہ دوبارہ پڑھیں گے شعر. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو, دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو, مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب موت پر علی آ جاتا ہے پھر وہ موت حیات میں ایسے تبدیل ہو جاتی ہے کہ ہم حسابی نہ کتابی ہیں مگر جانتے ہیں اپنے مومن کی مدد کو حق ولی آتے ہیں. زندگی مار کے پہنچے اس لیے یہاں سنا ہے قبر میں مولا علی آتے ہیں. میں نا کراچی میں ایسے جیسے ان بھائی نے یہ شعر پڑھا تو ایسے کسی نے نا بات شعر پڑھ دیا اور اس شعر میں بھی موت و حیات اور مولا میرے لگا ذکر تھا کہ جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد تو میں نے کہا کہ ہم حسابی نہ کتابی ہیں مگر جان محسن نقوی صاحب کے وجہ سے پڑھے کہ گھبرا تو نہیں کیا چاہتا بس میں نے نتیجہ آج کا یہ جو اضافی جملہ آج کا کہہ رہا ہوں اپنے مومن کی مدد کو کے ولی آتے ہیں زندگی بار کے پہنچے اس لیے یہاں سنا ہے قبر میں مولا علی آتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد تو ایک یہ نجانے بچانے ہمارے دوست تھے ان کے اسی طرح چیلوں کی وجہ سے میں نے شعر پڑھ کے جب ان کے گھر میں فاتح خانی پر تو وہاں ایک صاحب جو ہے نا وہ مطلب سنت سے تعلق ہے یا ویسے کہ لوگوں بیٹھے انہوں نے کہا جی زینی صاحب ساری تقریر آپ کی بہت خوب تھی. میں نے کہا اچھا. کہ ایک کتاب میں آپ نے جملہ کہا کہ زندگی باہر کے پہنچے ہیں اس لیے یہاں سنا ہے قبر میں مولا علی آتے ہیں. میں کہا کہ کوئی اعتراض کہ نہیں اعتراض نہیں ہے. اب طرف سے نا وہ کراچی والا ہوتا ہے زبان تو انہوں نے نا جان کی طرف کیا کہ نہیں اعتراض نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد علی نے آنا ہے تو آپ لوگ مرتے کیوں نہیں؟ بولنے کی ضرورت آئے گا بھئی آپ لوگ مر جائیں کہ آپ جانتے تو ہیں کہ مرنے کے بعد علی نے آنا ہے تو پھر آپ زندہ کیوں بس مر جائیں. میں نے اس کا یہ ہاتھ پکڑ کر ماسٹر زاہد صاحب کے دل سے سنائے. میں نے کہا سن لو مر کر ملاقات علی سے ہوئی ہے زندہ کیوں ہے؟ کہنے کہ اگر زاہد سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ بس موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں میں. علی رقم کیے جا رہا ہوں میں 14 پلا رہے ہیں پیے جا رہا ہوں میں. زاہد سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ بس موت کی خوشی میں جیے جا رہا ہوں. کوئی مرتا ہے علی آتے مگر جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے نبی اور علی علیہ السلام دونوں اکٹھے ہو دیکھنے والا نبی کو سلام کرتا السلام علیکم نبی السلام علیکم یا امیر المومنین یا رسول اللہ یا علی میرا سلام. آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا. چلو علی فرماتے ہو جا تو بڑا خوش نصیب ہے. کہتے وہ تو میں ہوں جس کی نظر کے وقت آپ آ جائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا. علی فرماتے تو اس سے بھی بڑا خوش نصیب ہے. مولا وہ کیسے؟
فرمایا تجھے خلد سے لینے کے لیے سیدہ آ رہی ہے. مومن ہو یا مومنہ کام کر رہا ہے, مولا مجھ میں ایسا کون سا سوکھا کپڑ کہ مجھے خلد سے لینے کے لیے سیدہ آئیں. بس یہ سنیے گا اور یہ جملہ پڑھتے ہیں بیٹے میری ماں بہنوں کے لیے. علی فرماتے ہیں ہاں تیری نظر کی وقت سیدہ اس لیے آ رہی ہیں کہ تو سیدہ کی ایک حضرت پوری کرتا تھا. مولا کون سی؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا. مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. کیونکہ ایک محبہ اہل بیت کے درجات کی بلندی کی وجہ سے میں جملہ مصائب کا آپ کو اسی انداز میں سناؤں کہ اور دعا مانگ کر کہ اگر آپ کو کوئی بستے ہوئے دیکھے, اللہ کرے آپ کے نوکر کبھی آپ کو اجڑتے ہوئے نہ دیکھے, اور پھر جیسا زمانے میں حسین بسا ویسا کوئی نہ بسا, اور زمانے میں جیسے حسین اجڑے ایسے کوئی نہ اجڑا. شام کی رہنے والی مذکور تاریخ میں نام ریحانہ بھی لکھا, صفیہ بھی لکھا. مالک اشتر کی بیٹی ہے, اپنی کنیزے کا بازار جا اور کچھ سامان لے کر آؤ. کنیز بازار میں آئی, سامان کی خرید و فروخت کر رہی تھی. اچانک ایک آواز بلند ہوئی, لوگوں پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. اللہ اکبر. میں کچھ سیدوں کھول کے نہیں پڑھوں گا, بس یہ مرحومہ کے نام ایمان میں درج کرانے کے لیے میں نے یہ گفتگو آج کا یہ مسائل شروع کیا ہے. کیا کہا, لوگوں پتھر مارو باغی کی بہن آ گئی. ریحانہ کی کنیز کہتی میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو بے پناہ نوٹوں پر ہیں, ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. میرا پڑھ لینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے. انہوں نے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے. ان کی مہار ایک قیدی کے ہاتھ میں ہے, قیدی بھی ہاتھ نہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, اور کچھ سر ہے جو لوگ کے سینہ پر ہیں. ان میں سے ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. بس مجھے معاف کیجیے گا اور آج کا جملہ سننا. ریحانہ کی کنیز گھر آئی. ریحانہ نے کہا آج تو نے بازار سے دیر کر دی آنے میں. کہنے کی پہلے مجھے یہ بتلائیے, میں نے سنا ہے آپ کے مدینہ والے سردار قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا مگر معذرت کے ساتھ وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر گھر میں, وہ قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر مسجد میں. میں ایک ایسا قیدی دیکھ کر آئی جس کا جسم ساتھ نہیں ہے اور سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس کی کنیز نے, ریحانہ نے اپنی کنیز سے کہا جا, اس کا کوئی والی وارث ہے, اس کے ساتھ اس کے کوئی وارث ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں ان سے پوچھ کے آ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں. ریحانہ کی کنیز سید سجاد کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی کہتی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی, بس مجھے اتنا بتا دو تم کون ہو, یہ بیویاں کون ہیں, یہ سر کس کا ہے. سنو گے, امام نے فرمایا یہ کس نے پوچھوایا؟ کہا میری آقا زادی نے. کہا اپنی آقا زادی سے کہے ہمارے حالات جاننے ہیں, گھر میں نہ رہے بازار آ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ریحانہ نے سر پہ چادر لی اور بازار آئی. آ کر سید سجاد کے پاس کہنے لگی کہتی میں زیادہ دیر بازار میں نہیں رہ سکتی, بس مجھے اتنا بتا دو تم کون ہو, یہ بیویاں کون ہیں, یہ سر کس کا ہے. اگر رونا چاہتے تو آج کا جملہ سنیے گا. سید سجاد نے سر اٹھایا, رو کے فرمایا ریحانہ بہن تیرا کیا حال ہے. بہن کا نام آیا, منہ پیٹ کر کہا انت زین العابدین, انت علی الاکبر, کیا تو سجاد ہے, کیا تو اکبر ہے. بہن تو مجھے سجاد کہتا ہے. سید سجاد نے کہا پہچان, میں تیرا بھائی سجاد ہوں. وہ لوگ کے سینہ میں تیرے مولا حسین کا سر ہے, وہ بے پناہ نوٹوں پر تیری شہزادیاں بیٹھی ہیں. منہ پیٹ کے کہا مولا اب میں یہ نہیں پوچھتی آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کس نے بنائی. مولا مجھے یہ نہ بتائیے میری شہزادیوں کے سروں سے چادریں کس نے اتاری. مولا یہ بھی نہ بتاؤ میرے مولا کا سر سے جدا کس نے کیا. اتنا بتا دو یہ سب کچھ جو ہو گیا کیا ام البنین کا عباس نہیں تھا؟ اگر عباس ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. ایک سال
پالنے والے ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اس مجلس کا جو ثواب مرحومہ مومنہ کی نامہ عبادت میں درج فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، جوار معصومین علیہ السلام کی جگہ فرمائے، بروز محشر پر موقف کو ہاتھوں میں محمد والے محمد علیہ السلام کا دعا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس حصے میں بھی ہو رہی ہے پارلیمنٹ سب کی خود ہی حفاظت فرمائے، ہماری لاکھوں لوگوں کی دعا ہمارے وارث کا فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے حفاظت فرمائے، آخر میں محکمہ کے درجات کی بلندی کے لیے خوش فاتحہ۔